السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عزیز طلباء، اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہم نے سکول میں قرآن حکیم کے ترجمے اور تفسیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا، اور ہمارا کورس جس کا نام متقینہ امامہ ہے، اس سے ہم نے تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کے ترجمے اور تفسیر تک پڑھ لیا تھا۔ عزیز طلباء، قرآن حکیم کا ترجمہ یہ انسان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم کا ترجمہ اور قرآن حکیم کو سمجھنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے، زندگی دی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو گائیڈ لائن دی ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن حکیم کو آسان بنایا ہے سیکھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، جو اس کو سمجھے، جو اس سے اپنی زندگی کو سنوارے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، یقیناً ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ قرآن حکیم کو روزانہ کی بنیاد پہ سمجھنا شروع کر دے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو، لوگوں کو، گھروں کو، کنبوں، قبیلوں کو، جو بھی اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کتاب کے ساتھ دل سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالی اسے بلند کر دیتے ہیں، اسے بلندیوں سے نواز دیتے ہیں، اسے دنیا میں منفرد مقام عطا کرتے ہیں، اسے اس کے مقصد میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کتاب کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس کتاب کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو اس کتاب حکیم سے روگردانی کرتے ہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اس کو سمجھنے کی جو کوشش نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بلندیوں سے پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے بڑا گلہ کیا ہے، بڑا شکوہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یتدبرون القرآن، وہ قرآن حکیم پہ تدبر نہیں کرتے، قرآن حکیم پہ تفکر نہیں کرتے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالھا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہوں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن حکیم کو پراپر طور پہ ہم ٹائم دیں، روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی بیسز پہ ہم قرآن حکیم کو گھروں میں پڑھیں۔ اور یہ کرونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو ایسے حالات میں تو ہمیں اور زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ
سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور سورۃ الفاتحہ کے جو نام ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں ان کی اختصار کے ساتھ تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صحیح احادیث میں سورۃ الفاتحہ کے جو نام ہیں ان میں فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے نام صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور جس چیز کے جتنے نام ہوتے ہیں وہ چیز اتنی ہی زیادہ اچھائیوں کی حامل ہوتی ہے، اس چیز کے اتنے ہی زیادہ اوصاف ہوتے ہیں، اس چیز کی اتنی ہی زیادہ صفات ہوتی ہیں جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ رب کریم کے 99 نام ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا، عظمت کا اندازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے ہم لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ، اس کے جو نام ہیں، ان ناموں سے ہم سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا، شان کا، رفعت کا اور مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم صورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، تو جبریل علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا، تو اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ فاتحۃ الکتاب و آیتان من آخری سورۃ البقرہ، فاتحۃ الکتاب یہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور شان ہے کہ اس سورت کو لے کر آنے والے ایسے فرشتے ہیں جو اسپیشلی اسی سورت کو لے کر آئے ہیں، اور وہ فرسٹ ٹائم دنیا میں اترے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سورت کی خوشخبری سنانے کے لیے اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ اب آتے ہیں اس سورہ کے ناموں کی طرف۔ عزیز طلباء، جس طرح ہر چیز کے اندر مراتب ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر مرتبے ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، درجات میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں، اسی طرح سورۃ الفاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی ہے۔ اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سورہ سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے، یہ عظمت میں سب صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ آیت میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، گو اس سے لمبی آیات بے شمار ہیں۔ اس سورہ کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، یعنی یہ جو سورہ ہے یہ کتاب اللہ کو کھولنے والی ہے۔ قرآن حکیم کا اس سورت سے آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد
اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تر تعریفیں، ہر تعریف وہ صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور سورۃ الحمد اس لیے اس سورہ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے، جامع تعریف کی گئی ہے۔ اس کا نام السبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں، 7 آیات جو ہر نماز فرض ہو یا نفل ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی کثرت سے یہ سورہ پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، ام القرآن یہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، اس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمات دہرائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب امام کے پیچھے ہوتے ہو تو اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاح یعنی نماز، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، یعنی جو سوال میرا بندہ مجھ سے کرتا ہے وہ میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ اور یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں، بندہ پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ نماز میں یہ کہتا ہے نا کھڑا ہو کے الحمدللہ رب العالمین، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کا، سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کا، بندے کے اس قول کا، الحمدللہ رب العالمین جو اس نے کہا ہے، اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یا اللہ تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا و سزا کے دن کا تو ہی مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی ہے۔ اور کبھی جب بندہ کہتا ہے اور میرے بندے نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے، یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن کا بھی تو ہی مالک ہے، تو تمام تر اختیارات تو تیرے ہی کنٹرول میں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے۔
پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کا جواب دیتے ہیں، اور بندہ ہر آیت میں، سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے سوال کرتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو راستے سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ جب بندہ یہ آیت نماز میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا بھی اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا، یعنی میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے اس کو یہ عطا کر دو۔ اللہ پاک بندے کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں، اور بندہ اس سورۃ الفاتحہ کو سمجھتے ہوئے، اس سورۃ الفاتحہ کے معانی پہ غور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سوال کا اسے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ، اس کا جو نام ہے السبع المثانی، یہ اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی تفسیر اب کی ہے آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ کا نام ہے ام القرآن، ام الکتاب اور القرآن العظیم۔ یہ اس لیے ہے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مضامین قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں، وہ اختصار کے ساتھ انتہائی مختصر انداز میں سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں۔ باقی قرآن ان کی تفصیل ہے، باقی قرآن ان مضامین کی تفصیل ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک کتاب کی فہرست ہوتی ہے، اور اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اس کتاب میں کیا ہے، کتنے موضوعات ہیں، کتنے مضامین ہیں، تو جیسے فہرست دیکھنے سے کتاب کے مواد کا، کتاب کے میتھڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ یہ قرآن حکیم کی فہرست ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین وہ ذکر کر دیے ہیں۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تمجید آ گئی کہ الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ احادیث میں میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح یوم الدین میں آخرت، ثواب اور عذاب، وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ یوم الدین، ثواب کا، آخرت کا یوم الدین، قیامت کے دن کی یا اللہ تو مالک ہے، آخرت کا ذکر بھی آ گیا۔ پھر آخرت میں جن چیزوں کا حساب و کتاب ہونا ہے اور جس بنا پہ حساب و کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو بندے کو معاف کر دے گا یا اسے عذاب دے گا۔ اور پھر وعدے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کو
کن چیزوں کی بشارت دی ہے؟ جنت ہے، جنت کی انگنت لاتعداد نعمتیں ہیں، اور جو کامیاب نہیں ہوتا، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، تو یوم الدین، قیامت والے دن اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ جہنم کی آگ ہے، دہکتا ہوا جہنم کا پانی ہے۔ تو اسی طرح اور کافی سارے عذاب احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح پھر ایاک نعبد، اس میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اور اپنی تمام عبادات خواہ وہ زبانی ہوں یا بدنی ہوں یا مالی ہوں، اسی کے لیے خاص کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ تمام تر عبادات خواہ وہ زبانی ہوں، زبانی سے مراد ہم تسبیحات بیان کرتے ہیں، قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، اسی طرح دیگر ذکر و اذکار کرتے ہیں، صبح اور شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔ تو زبانی عبادات کے اندر تمام تر زبانی عبادت، زبانی انسان کے تمام تر اقوال، تمام تر تسبیحات جو ہم زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اسی طرح بدنی عبادات کہ ہم اپنے بدن کے ذریعے مشقت اور کوشش کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہ روزہ ہے، صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، تو یہ بدنی عبادت ہے۔ جو بھی خرچ کرتا ہے وہ مالی عبادت ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کروا دیتا ہے، مسجد بنوا دیتا ہے، راستے میں نلکا وغیرہ لگوا دیتا ہے، پانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ ایسے تمام کام جن میں بندے کا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ تمام تر مالی عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایاک نعبد میں بندہ جو ہے وہ تمام تر عبادات تمام پیغمبر اسی کی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی پر توکل کرنے اور عبادات اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے۔ ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ پہ ہی توکل کرتے ہیں، اور اپنی تمام تر عبادات، تمام تر معاملات، تمام تر مصائب اور آلام میں ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسے ہی استعانت کہتے ہیں، مدد طلب کرنا، کسی سے مدد مانگنا۔ اسی طرح پھر الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے۔ بندہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ شریعت کے تمام تر احکامات پہ عمل کرنا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہ پوری جو شریعت ہے، جو تعلیمات، یعنی یہ جو صورت ہے یہ قرآن حکیم کی تمام جو صورتیں ہیں ان کی ایک فہرست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے مضامین کا انتہائی مختصر اور جامع انداز میں جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ میں ذکر کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ وہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ دلوں کی تاریکیاں دور کرنے والی کتاب ہے۔ جب ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن حکیم کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو سمجھیں گے اور اس کی تفسیر کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے دل پہ رب تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھروں پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی کی راہ پہ چلانا شروع کر دیں گے۔ ہمارا جو سفر ہے کامیابی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حقیقت میں کامیاب بنائیں گے،
اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے والے بن جائیں، قرآن حکیم کو سمجھنے کا شوق اور جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لیں اور مصمم ارادہ کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ پورا قرآن حکیم یہ لفظی ترجمے کے ساتھ، بامحاورہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جو بندہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ارادے میں ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ جس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کی کوشش کو ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جی اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔